الحمد لله المعروف من غير والخالق من غير الذي لم يزل قائما دائما لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. 1446 ہجری کے عشرے ماہ محرم الحرام کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آج ہم اور آپ نویں مجلس میں شریک ہیں. یہ شرف ہے، یہ بلندی ہے، یہ معرفت ہے، یہ صدق ہے، یہ عظمت ہے، یہ حسب ہے، یہ نسب ہے، یہ شجرہ ہے، یہ رفعت ہے. یہ بلندی ہے کہ ہم اس بلند پر بات کر رہے ہیں کہ جس بلند کو سب سے بلند نے بلند کہا ہے. مقامات حیدریہ ہمارا مستقل عنوان گفتگو، اور آج یقیناً ہماری آخری منزل اس موضوع کے حوالے سے کہ مقامات حیدریہ کوئی معمولی مقامات نہیں ہیں. یقیناً جب سے حیدر ہے تب سے مقامات حیدر ہیں، اور حیدر کب سے ہیں یہ خالق حیدر ہی جانتا ہے. اس لیے کہ حیدر نے اور حیدر کے بھائی رسول اللہ نے، مصطفیٰ نے، مرتضیٰ نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم اللہ کے نور سے تخلیق کیے گئے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا نور ازلی ہے، تو جو اس کے نور سے بنا ہے وہ ویسا ہی ہے کہ جیسے معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیے کہ سورج کی طرح آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا نور آپ سے صادر ہوا، تو جب کوئی چیز صادر ہوتی ہے تو اس سے کوئی چیز کم ہو جاتی ہے. کہا ایسا نہیں ہے، جب سورج بلند ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو اس کی کرن اس سے باہر آتی ہے. یہ بتاؤ کرن الگ ہوتی ہے یا جڑی رہتی ہے؟
کرن الگ ہو جاتی ہے یا جڑی رہتی ہے؟ کہ ہمارا اس سے وہی رشتہ ہے جو سورج کا اس کی کرن سے رشتہ ہے، جو سورج کا اس کی کرن سے رشتہ ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ آل محمد نے بتایا ہمارا اور اس کا عبد و معبود کا رشتہ ہے، ہمارا اور اس کا خالق و مخلوق کا رشتہ ہے، ہمارا اور اس کا رازق و مرزوق کا رشتہ ہے، ہمارا اور اس کا ساجد و مسجود کا رشتہ ہے، ہمارا اور اس کا شاہد و مشہود کا رشتہ ہے، ہمارا اور اس کا طالب و مطلوب کا رشتہ ہے، طالب و مطلوب کا رشتہ ہے۔ طالب بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں، وہ کبھی ہمارا طالب ہو جاتا ہے، کبھی ہم اس کے طالب ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہمارا مطلوب ہو جاتا ہے، کبھی ہم اس کے مطلوب ہو جاتے ہیں۔ یہیں سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، کبھی ہم اس کے طالب ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہمارا طالب ہو جاتا ہے۔ طالب کہتے ہیں طلب کرنے والے کو، اور جسے طلب کیا جائے وہ مطلوب ہو جاتا ہے، یعنی جسے طلب کیا جائے وہ مطلوب ہے، اور طلب کرنے والا طالب ہے۔ اور کبھی وہ طالب، کبھی یہ طالب، کبھی وہ مطلوب، کبھی یہ مطلوب۔ اس سے بڑا جملہ میں پہلی منزل پر دے نہیں سکتا۔ جب وہ طالب ہوتا ہے تو یہ مطلوب ہو جاتے ہیں، تو جب وہ طالب ہوتا ہے تو انہیں عرش پر بلا لیتا ہے، اور جب یہ اس کے طالب ہوتے ہیں تو اسے کربلا میں بلا لیتے ہیں۔ طالب و مطلوب کا رشتہ۔ مصور میں خدا سے میں نے اس طرح پوچھا، تیرے تو لاکھوں طالب ہیں، بتا ہے کس کا تو طالب؟ بڑے مسرور لہجے میں ندا یہ مجھ تلک پہنچی، ابو طالب ابو طالب۔ طالب و مطلوب کا رشتہ، شاہد و مشہود کا رشتہ۔ شاہد وہ جو گواہ ہو، اور مشہود وہ کہ جس کی گواہی دی جائے۔ تو کبھی یہ شاہد ہو جاتے ہیں، کبھی وہ شاہد ہو جاتے ہیں، کبھی یہ مشہود ہو جاتے ہیں، کبھی وہ مشہود ہو جاتا ہے۔ جب یہ اس کی گواہی دیتے ہیں تو یہ شاہد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور جب وہ ان کی گواہی دیتا ہے تو پھر وہ شاہد ہو جاتا ہے، پھر وہ پوری دنیا سے کہتا ہے کہ صرف اشہد ان محمد رسول اللہ پہ رکنا نہیں، پھر اس پہ رکنا نہیں، پھر غدیر تک جانا، پھر غدیر تک جانا۔ اس لیے کہ مقامات محمدیہ ہی کا دوسرا نام ہے مقامات حیدریہ۔ مقامات محمدیہ ہی مقامات حیدریہ ہیں۔ یہی تقریر کا خلاصہ میں نے آپ کے حوالے کیا کہ اصل مقامات حیدریہ مقامات محمدیہ ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہے حیدر کے پاس، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وہ بڑا مغرور ہے، ہر کسی کو نہیں چاہتا۔ اللہ بڑا کبریا ہے، بڑا متکبر ہے، وہ بڑا غرور کرتا ہے۔ کیا اچھا لگتا ہے غرور کرتے ہوئے؟ اس پر تکبر سجتا ہے۔ وہ بڑا عامر ہے، سب سے بڑا امر کرنے والا اللہ ہے۔ جب اللہ کے لیے جملے کہتا ہوں میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ حق بحقدار رسید جس کی صفت ہے اسی کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ بڑا متکبر ہے، بڑا غرور کرتا ہے، بڑا مغرور ہے میرا اللہ۔ لطف لو نا اس جملے کا، تم سب کا ہم سب کا اللہ ہے، بڑا مغرور ہے۔ کیا لطف آ رہا ہے مجھے یہ جملہ کہنے میں، تم کو میں بتا نہیں سکتا۔ میں اس وقت اپنے دل کی کیفیت بتا نہیں سکتا کہ مجھے اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ جملہ کہتے ہوئے کیا لطف آ رہا ہے کہ میرا اللہ بڑا مغرور ہے، بڑا تکبر کرتا ہے، بڑا متکبر ہے، بڑا مغرور ہے۔ تو پڑھ کر میں نے پوچھا کس بات پر تکبر ہے یا اللہ؟ اس بات پر تیرا غرور ہے؟ وہ یہی کہے گا کہ چھوٹے موٹے انسان بنا کر نہیں، محمد بنایا ہے تو متکبر ہوں، علی بنایا ہے تو متکبر ہوں۔ تکبر کرتا ہے، غرور اس پر زیبا ہے۔ وہ علی اعلیٰ ہے تو اس نے زمین پر ایک علی کو رکھا اور اپنے اس مجاہد کو پیغمبر کے حوالے کیا۔
محبوب کے لیے علی کو رکھا ہوا تھا، اس نے علی کو مصطفیٰ کے لیے چھپا کے رکھا تھا۔ اچھی چیز قیمتی آدمی کو دی جاتی ہے، قیمتی خزانہ قیمتی آدمی کو دیا جاتا ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک سب طالب رہے، لیکن مطلوب محمد صرف علی تھا، صرف علی تھا۔ علی کو رکھا گیا مصطفیٰ کے لیے کہ مصطفیٰ جب آئیں گے تو بازوئے مصطفیٰ بھی وہ ہو کہ دنیا کے لیے تمام لوگ صرف مددگار ہوں اور مصطفیٰ کے لیے مددگاروں کا بادشاہ آ جائے، سلطان النصیرہ آ جائے۔ اس لیے کہ جو آیا ہے وہ سلطان النبیہ ہے، جو پیغمبر ہے وہ نبیوں کا سلطان، تو وسیعوں کا سلطان، مددگار مددگاروں کا سلطان۔ سب سے بڑی اللہ کی مدد کا نام ہے علی، اللہ کی سب سے بڑی مدد کا نام ہے علی۔ ہم کہیں یا اللہ مدد، بھیجے گا وہ علی کو، کہیں یا اللہ مدد، بھیجے گا وہ علی کو۔ جب آپ کہتے ہیں کہ بارش برسا تو بغیر بادل کے بارش نہیں برستی، بھائی کسی ذریعے ہی سے تو بارش برسے گی نا، تو مدد بھی تو کسی ذریعے ہی سے آئے گی، مدد بھی تو کسی ذریعے سے آئے گی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی نصرت کے لیے علی کو معین کیا اور علی کے ذریعے سے پوری امت کا امتحان لیا اور کہا یہ ہے میرے نبی کا مددگار علی۔ اور دیکھو کہیں پر بھی اس نے ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر کا ساتھ چھوڑا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ چھوڑ گئے تھے جنگ تبوک میں مدینہ میں، وہ بھی اس لیے کہ اگر نہ چھوڑ کے جاتے تو ایک حدیث سامنے نہ آتی۔ علی آگے بڑھے، پیغمبر کے قریب پہنچے، پیغمبر جا رہے تھے، مدینے سے آگے بڑھ گئے، کہا یا رسول اللہ یہ منافق مجھے پریشان کر رہے ہیں، جو علی کو پریشان کرے وہ منافق۔ کئی جو مدینے میں منافق رہ گئے ہیں، آپ تبوک پہ جا رہے ہیں، یہ مجھے پریشان کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علی کو تنہا چھوڑ گئے اور بچوں پر اور عورتوں پر حاکم بنا گئے، تو یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اب پیغمبر نے تمام اصحاب کے سامنے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ تو حدیثیں ارشاد ہوئی ہیں، یعنی اگر علی گئے ہیں تب بھی حدیث، علی واپس آئے ہیں تب بھی حدیث۔ خندق میں گئے تو 2 حدیثوں کی چھاؤں میں گئے، خندق میں گئے تو 2 حدیثوں کی چھاؤں میں گئے، کہا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے پہ۔ اور جب واپس آئے تو پیغمبر نے کہا علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل۔ یعنی حدیثوں پر حدیثیں، معیارات پر معیارات، مقامات پر مقامات، علی کی شان بڑھتی جا رہی ہے، علی کی شان بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اللہ کہتا جا رہا ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ تم آل ابراہیم سے کب تک حسد کرو گے؟ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دے دی ہے، حکمت بھی دے دی ہے اور ملک عظیم بھی دے دیا ہے۔ تو آل ابراہیم کے پاس کتاب بھی ہے، حکمت بھی ہے اور ملک عظیم بھی ہے۔ اسی آل ابراہیم کی کڑی کا نام ہے ابو طالب کا بیٹا علی۔ تو باپ کا خون بیٹے کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، بیٹے کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میرا خون تمہارا خون، پیغمبر نے علی سے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا خون تمہارا خون، میرا گوشت تمہارا گوشت، یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت۔ یہ سمجھ گئے، ان کو سلام ہے۔ یہ کہہ دیتے کہ میرا خون تمہارا خون اور میرا گوشت تمہارا گوشت تو بات الگ ہو جاتی، لیکن کہا تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت۔ پیغمبر کو معلوم ہے کہ بیٹے کی رگوں میں باپ کا خون دوڑ رہا ہوتا ہے، یعنی پیغمبر نے کہا ابو طالب کا خون میرا خون، ابو طالب کا گوشت میرا گوشت۔ تو علی ابو طالب جیسے شجاع کا بیٹا ہے، علی حمزہ جیسے شجاع کا بھتیجا ہے، علی عبد المطلب جیسے حکیم شجاع کا پوتا ہے، علی کائنات کے سب سے بڑے انسان کا بھائی ہے۔ جملوں کا وزن اٹھائے،
علی کائنات کے سب سے بڑے انسان کا بھائی ہے کہ جس سے بڑا کوئی نہ ہوا، اس کا بھائی ہے علی، اور چھوٹا بھائی ہے علی، یعنی واحد علی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی میرا بڑا بھائی ہے۔ توجہ، علی ہے وہ کہ جس کی رگوں میں ابو طالب کا لہو دوڑ رہا ہے، علی ہے وہ کہ جس کی شان میں پیغمبر نے کہا لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عزموں کا عزمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، عقلوں کا عقلی یا علی، شعروں کا شعری یا علی، اذنوں کا اذنی یا علی، عینوں کا عینی یا علی، بالوں کا بالی یا علی۔ پیغمبر نے کہا اور خلاصہ یہ کر دیا کہ انت منی وانا منک یا علی، کہہ دیا کہ اگر علی نہ ہوتے، کہہ دیا خلیفہ دویم نے پیغمبر سے حدیث سنی کہ میں نے خود پیغمبر سے سنا کہ اگر علی کی محبت کو خلق نہ کرتا، اگر علی کی محبت نہ ہوتی، یعنی علی کی محبت انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے، کہ کبھی بھی اللہ جہنم کی آگ کو خلق نہ کرتا۔ تو اب یہ حدیثیں پیغمبر سے سنی جا رہی ہیں اور مستقل ارشاد ہو رہا ہے، اور علی کے فضائل، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، یہ ساری حدیثیں پیغمبر علی کی شان میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی کی شجاعت نے، علی کے علم نے، علی کی حکمت نے، علی کے زور بازو نے، علی کے حکمت و تدبیر نے اس دین کو آگے لے کر جانا ہے، اور دین کے لیے علم بھی ضروری ہے، شجاعت بھی ضروری ہے۔ دین آگے بڑھانے کے لیے پیغمبر جیسا عالم ہو اور رسول جیسا ہی بہادر ہو، رسول جیسا ہی بہادر ہو۔ میں جنگ بدر میں پڑھ چکا، دوبارہ دہراؤں گا نہیں، کہ علی نے کہا تھا کہ بہادر تو میرا بھائی رسول تھا کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی میدان جنگ نہیں چھوڑا، یعنی بدر میں بھی رسول ساتھ ساتھ رہے، اور رسول نے پوری جنگ کی اسٹریٹجی بنائی، اور ہر جنگ کی ترتیب رسول نے بنا کے دی، اور علی اسی ترتیب پر لڑے۔ تو اب یہی ترتیب علی تک پہنچی، اور علی نے یہی گر سکھائے عباس کو۔ جب عباس کو سکھائے تو یقیناً حسین تو عالم علم لدنی ہے، تو حسین کی آنکھ وہی آنکھ ہے جو علی کی آنکھ ہے، اس لیے کہ حسین شجرہ طیبہ سے تعلق رکھتے ہیں، حسین شجرہ طیبہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہہ دیا اللہ نے علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ کہا کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے، جس کی شاخیں زمین میں مضبوط ہیں، جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوئی ہیں۔ اور اب بات آگے بڑھی، کہا اور شجرہ خبیثہ کی مثال، کلمہ خبیثہ کی مثال شجر خبیثہ جیسی ہے، کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ جیسی۔ شجرہ طیبہ کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، جڑیں ہلتی نہیں ہیں، اور کلمہ خبیثہ کی مثال شجرہ خبیثہ، درخت خبیثہ کہ جس کی جڑوں کو قرار نہیں ہے۔ بات شروع ہو رہی ہے، کہا شجر خبیثہ کو قرار نہیں ہے، جہاں قرار نہیں وہاں فرار۔ جیتے رہے، جہاں قرار نہیں وہاں فرار۔ کا شجرہ خبیثہ کو قرار نہیں، یہ میدان میں ڈٹتا نہیں، یہ میدان میں جمتا نہیں، یہ میدان سے فرار کر جاتا ہے۔ تو اب دو ہی باتیں ہیں، شجرہ خبیثہ میدان سے فرار کرتا ہے، جملہ پلٹ دو، جو میدان سے فرار کرے وہ شجرہ خبیثہ ہے، وہ شجرہ خبیثہ ہے۔ ما لہا من قرار، اسے قرار نہیں ہے۔ اور اب آ گیا
علی کا بیٹا حسین. تیار ہو سکنے کے لیے آ گیا علی کا بیٹا حسین، میدان شجاعت میں آیا، اور کائنات نے لکھا کہ جب حسین نے کربلا میں جنگ کی ہے، ہائے 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 میرا ساتھ دیتے جانا، لکھا لکھنے والوں نے کہ جب حسین نے کربلا میں جنگ کی ہے تو اس سے پہلے، حسین سے پہلے دنیا کے شجاعان عرب، ان میں ڈنکا تھا علی کی شجاعت کا، علی کے ایک ایک داؤں کا ڈنکا تھا. سب جانتے تھے کہ علی کون کون سے داؤں لگاتے ہیں، علی کون کون سی ضربیں چلاتے ہیں. سب کو معلوم تھا کہ طول کا عرض علی کا، طول کا وار علی کا خاصہ، عرض کا وار علی کا خاصہ، سیفی کا وار علی کا خاصہ، اور ایک اور وار کہ جو علی کے ہی نام سے مشہور ہے اسے کہتے ہی علی بند ہیں. جو پہلوان ہیں وہ جانتے ہیں کہ علی بند، اس وار کو کہتے ہیں علی بند، یعنی جب وہ وار لگایا جاتا ہے تو سانسیں بند ہو جاتی ہیں. ہم جب بھی نعرہ لگاتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں، تو اسی کو تو علی بند کہا جاتا ہے. مٹی میں جو شفا کرتے اور کعبہ کو حسین جس کا جھولا ہے اور سواری رسول ہوتا ہے. عرش پہ سیدہ نماز پڑھے پھر اس کا نزول ہوتا ہے. اس کی مرضی ہے اپنے جھولے کو جلدی پڑھو بیٹا. تک سب کی سجدہ کر دے. یہ جو چاہے تو لامکان کے لیے وقت ٹھکانا ہی کربلا کر دے. سمجھو ہے تو یہ ہوتا ہے علی بند کہ جہاں زبانیں بند ہو جائیں، جہاں دہن گنگ ہو جائے، اور جب علی کا بیٹا میدان میں آ جائے اور سب دیکھ چکے کہ عباس حشر کر کے کیا گئے ہیں، عباس کیا حشر مچا کے گئے ہیں، تو اب فوج اشقیہ لرز رہی تھی. یہ میں جملے اپنی طرف سے خطابت کے نہیں کہہ رہا، فوج اشقیہ حسین کو دیکھ کر لرز رہی تھی، اس لیے کہ سب کہہ رہے تھے یہ تو عباس کا بھی بڑا بھائی ہے. یہ سلامت رہو، یہ تو عباس کا بھی بڑا بھائی ہے، یہ تو عباس کا بھی آقا ہے. عباس نے وہ حشر مچایا ہے تو آقا کیا حشر مچائے گا. عباس کی رگوں میں علی کا خون، حسین کی رگوں میں علی کا خون. آ گیا میرا مولا حسین میدان جنگ میں. آج سنو تاریخ میں کہ حسین نے جنگ لڑی کیسے ہے. تاریخ میں حسین کی جنگ آج تک لکھی ہوئی ہے کہ تاریخ آدم و عالم میں کسی نے ایسی جنگ نہیں کی جیسے حسین نے کی. داد دیتے رہنا، جیسے حسین نے جنگ کی ہے ویسے تاریخ آدم و عالم میں کسی نے جنگ نہیں کی. اس لیے کہ میں کہہ چکا کہ سب کی نگاہوں میں علی کے وار تھے، علی کے داؤں تھے. اور جو بھی یعنی کبھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان کسی سے جب متاثر ہوتا ہے، یہ سامنے کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنی ہر چیز پر، اپنی سواری پر، اپنے گھر پر، اپنے ہاتھ پر، کبھی اپنی کتابوں پر اس کا نام لکھواتا ہے. جو پسند ہوتا ہے اس کا نام لکھواتا ہے. بڑے بڑے شجاع پہلوانوں نے اپنے تلوار کے دستوں پہ نام لکھوایا تھا علی. اپنے تلوار کے دستوں پہ نام لکھوایا تھا علی. اور بعد کربلا انہی دستوں میں ایک اور نام کا اضافہ ہوا، حسین. ایسی جنگ کائنات آدم و عالم میں کسی نے نہیں دیکھی. آپ میں بتاتا ہوں میرا مولا مجبور نہیں تھا، حسین نے اپنا اختیار دکھایا. اس لیے حسین نے آج ہی کہا تھا اے ہاتھ من الذلہ، ہم سے ذلت دور ہے، ہم بغیر مارے مریں گے نہیں. یہی تو 1400 برس سے ہم بھی کہہ رہے ہیں. حسین نے کہا ہم بغیر مارے مریں گے نہیں. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بازوؤں میں خدا کے شیر کی قوت ہے.
ہمارے بازوؤں میں شیر بے شے بنی ہاشم کی قوت ہے، ہم صاحب ذوالفقار ہیں۔ بتانا تھا حسین کو کہ ہم صاحب ذوالفقار ہیں۔ دو ہستیوں نے حسین سے کہا کہ جنگ کرو، ہائے ہائے خوش ہو جانا، دو ہستیوں نے حسین سے کہا کہ جنگ کرو، ہم جنگ دیکھنا چاہتے، ہم جنگ دیکھنا چاہتے۔ ایک تو خود ذوالفقار نے کہا، جیتے رہو سلامت رہو، ایک تو خود ذوالفقار نے کہا مولا آپ مجھے نیام سے نکالیں، مولا آپ نیام سے نکالیں، اور دوسرا بات سب دینا، اگر وہ ہستی نہ کہتی تو شاید حسین جنگ نہ کرتے، اور آج تم تک حسین کی جنگ نہ پہنچتی۔ ایک بار زینب نے کہا بھیا تم بتا دو کہ تم علی کے بیٹے ہو، ہائے ہائے ہائے، بھیا بتا دو کہ تمہاری رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، مجھے معاف کیجئے گا بھائی، بتا دو تمہاری رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ بہن نے کہا اور بھائی نہ مانے، اچھا زینب آؤ اور دیکھو کہ آج حسین جنگ کیسے کرتا ہے، دیکھو حسین کی جنگ دیکھو۔ تیار ہو کے حسین میدان کربلا میں آئے، اور اس شان سے آئے، اس شان سے آئے، اس شان سے آئے کہ جیسے قوت پروردگار مجسم ہو کر کھڑی ہوئی ہے۔ قوت پروردگار، حسین کی دو آنکھوں پر لشکر رکا ہوا ہے، حسین کی دو آنکھوں پر لشکر رکا ہوا ہے۔ حسین آ گئے، پڑھوں گا رخصت بعد میں، حسین آئے اور کس طرح آئے، آ گئے کھڑے ہو گئے، حسین نے آگے خطبہ دیا، خطبہ کئی خطبے حسین نے کربلا کے میدان میں 10 محرم کو دیے۔ میرے محترم اہل تسنن بھائی ان خطبوں کو پڑھیں جو حسین نے میدان کربلا میں 10 محرم کو خطبے دیے ہیں۔ کائنات میں ایسی پریشانی اور مصیبت کے اندر کوئی اتنی فہمی اور علمی اور حکمتی باتیں کر نہیں سکتا جو حسین نے اس وقت توحید پر بات کی ہے۔ میں ایک جملہ آپ کے حوالے کروں اگر آپ کی اجازت ہے، میں منظر نہیں بتاؤں گا کہ کب آئے تھے اس لیے مصائب ہو جائیں گے۔ جب آئے ہیں حسین تو اس وقت حسین نے پہلا جملہ یہ کہا، ایھا الناس، کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے؟ بتا کوئی کیا اس موقع پر یہ کہہ سکتا ہے؟ اس وقت حسین نے ایسے ایسے خطبے انشاء فرمائے ہیں کہ کائنات انگوش بدلتا ہے کہ کوئی اس مصیبت کے وقت ایسی باتیں نہیں کر سکتا کہ حواس بھی قابو میں رہیں، توحید بھی پیش نگاہ رہے، رسالت بھی پیش نگاہ رہے، اور اپنی ولایت بھی۔ اس وقت حسین ولی اللہ ہیں، حسین ولی اللہ ہے، یعنی کربلا نہیں ہے، یہ غدیر حسین ہے، یہ غدیر حسین ہے۔ اور ایک بار حسین نے آ کے خطبہ دیا، سنا اے فوج اشقیا، تمہارے اندر، تمہارے درمیان، سننا حسین نے کیا کہا، تمہارے درمیان برہ بن عازب صحابی رسول، زید بن ثابت صحابی رسول، 23 صحابی رسول تمہارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھ کے بتاؤ کیا انہوں نے یہ نہیں سنا تھا کہ پیغمبر نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین؟ کہ جاؤ اصحاب سے پوچھو، وہی اصحاب کہ جنہوں نے مجھے رسول کے پشت پر دیکھا، جنہوں نے مجھے رسول کے کاندھے پر دیکھا، کیا ان سے پوچھو کہ انہوں نے یہ نہیں سنا تھا کہ ان الحسن منی وانا من حسن، حسین منی وانا من حسین، میرے بھائی اور میرے لیے، کیا انہوں نے یہ جملے نہیں سنے تھے؟ اور سنو، کیا انہوں نے مجھے دوش رسالت پر نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے نماز کے وقت مجھے پشت رسالت پر نہیں دیکھا؟ جا کے پوچھو اور بتاؤ کہ کس لیے حسین کے در پہ ہو گئے ہو؟ کیا میں نے تمہاری شریعت بدلی ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ کیا تمہارا قرآن بدلا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ارکان اسلامی بدلے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا کچھ اور غلط کام کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں مار رہے ہو؟ کہا بدر کا بدلہ لینا ہے، کہا بدر و احد کا بدلہ لینا ہے، تمہارے بابا نے ہمارے باپ دادا کو مارا تھا۔ حسین نے کہا اپنی مرضی سے تھوڑی مارا تھا، اللہ کی مرضی سے مارا تھا۔ بتا دیا، اگر تمہارے باپ دادا کافر نہ ہوتے تو علی کیوں مارتے؟
حسین نے خطبہ انشاء فرمایا اور بات کی. سنو، طریقہ عرب یہ رہا ہے کہ 3 شرائط تم پیش کرو، 3 شرائط ہم پیش کریں. پہلے تم بتاؤ تمہاری شرائط کیا ہے. وہاں سے آئے اور آ کر ہمارے ساتھ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ بیعت کریں. حسین نے کہا نامنظور. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ بیعت کر لیں. حسین نے کہا بیعت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہمارا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. ہمارا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، ہم ید اللہ ہیں، اور ید اللہ کسی ید شیطان کی بیعت نہیں کر سکتا. ید اللہ کسی ید شیطان کی بیعت نہیں کر سکتا. کہا دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جنگ کریں. کہا جنگ کے لیے میں تیار ہوں، جنگ ہو سکتی. کہا اب آپ کی شرائط کیا ہے. کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے یہاں سے جانے دو، میں کہیں اور چلا جاؤں. کہا نہیں، جانے نہیں دیں گے، یہیں پہ روکے رہیں گے. کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے براہ راست شام جانے دو، میں اس سے خود بات کرتا ہوں. یہ شرط سمجھنے والی ہے. حسین جو نکلے ہیں نا تو براہ راست اس کو ٹوکنے کے لیے نکلے تھے. براہ راست اسے ٹوکنے کے لیے نکلے تھے. یہ کام حسین کو کرنا تھا. جملہ میں کہہ چکا بھائی، سمجھ گئے تو میرا سلام ہے. یہ کام براہ راست فرعون کو مخاطب کرنا موسیٰ کا کام ہے. ہائے ہائے، نمرود کو مخاطب کرنا براہ راست ابراہیم کا کام ہے. ابو جہل کو براہ راست مخاطب کرنا مصطفیٰ کا کام ہے. اور فرعون یزید کو مخاطب کرنا حسین کا کام تھا. اتنی بڑی جرأت کا کام ایک بار زینب نے جا کے کیا. ہائے 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 ہائے، اس سے بڑا جملہ میں کہہ نہیں سکتا تھا شان زینب. حسین کہہ رہے تھے مجھے جانے دو، میں جا کے اس سے براہ راست بات کروں اور بتاؤں گا کہ میں کون ہوں. نہیں جانے دیا. کہا نہیں جائیں گے. کہا تیسری شرط یہ ہے کہ پھر جنگ ہو. ٹھیک ہے جنگ ہوگی. لیکن حسین نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں اکیلا ہوں، تو میں چاہتا ہوں جنگ منفردہ ہو. ایک ایک کر کے آؤ، 2 کر کے آؤ، 3 کر کے آؤ، 4 کر کے آؤ، 5 کر کے آؤ، 10 کر کے آؤ. اس نے ہمارے ساتھ نے کہا یہ شرط منظور ہے. کہا وعدہ کرتے ہو؟ کہا وعدہ کرتے ہو. کہا جنگ منفردہ ہوگی؟ کہا ہوگی. کہا ایک ایک کر کے 2 کر کے 10 کر کے آؤ گے؟ آؤ گا. کہا آؤ حملہ کرو. آؤ. حسین کھڑا ہوا ہے. اب سننا، حسین ذوالجناح پر سوار. ذوالجناح رسول کی سواری، جس پہ رسول سواری کر چکے، رسول کے وجود سے مس ہوئی بھی سواری. ذوالجناح اس پر حسین سوار. وہی حسین جو کبھی ذوالجناح پر سوار، کبھی دوش رسول پر سوار. جملہ کا لطف لیتے جاؤ. وہی حسین جو کبھی ذوالجناح پر سوار، کبھی دوش رسول پر سوار، وہی اس وقت سوار اور میدان میں آ گئے. ڈٹے ہوئے ہیں حسین. حسین کی نگاہ پوری فوج پر ہے. 2 نگاہیں حسین پر پوری فوج رکی ہوئی ہے. اور آ گئے لوگ. ایک آیا، حسین نے مارا، گرا. دوسرا آیا، حسین نے مارا، گرا. تیسرا آیا، حسین نے مارا، گرا. چوتھا آیا، حسین نے مارا، گر گیا. 5واں آیا، حسین نے مارا، گر گیا. 6واں آیا، حسین نے مارا، گر گیا. 7واں آیا، حسین نے مارا، گر گیا. 8واں آیا، حسین نے مارا، گر گیا. 9واں آیا، حسین نے مارا، گر گیا. اب 2 آنا شروع ہوئے. ایسا نہیں. اب 2 آنا شروع ہوئے. اب حسین نے 2 لوگوں کو ایک ہی بار میں مارا. 2 سر کٹ کے گرے. پھر 4 آئے، حسین نے 8 کر دیا. پھر 8 آئے، حسین نے 16 کر دیے. پھر 16 آئے، حسین نے 32 کر دیے. پھر 32 آئے، حسین نے 64 کر دیے. پھر 64 آئے، حسین نے 128 کر دیے. پھر 128 128 آئے، حسین نے 256 کر دیے. کھاٹے جا رہے ہیں. 2 ہو کے آ رہے ہیں. حسین نے مارا. کبھی نیزے سے مارا، کبھی تلوار سے مارا. کبھی تلوار سے مارا. سننا جملہ. حسین نے اس وقت 1950 لوگوں کو قتل کیا. کیسے سن رہے ہو؟ 1950 لوگوں کو قتل کیا. پیچھے والے حضرات سننا جملہ.
بہت کم مڑ کے دیکھتا ہوں، لیکن جملہ سننا، حسین نے 1950 جہنمیوں کو ان کے مقام پر بھیجا، اور راوی کہتا ہے ایسے میں حسین کا گھوڑا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا تھا۔ مومنین آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ 1950 جہنمیوں کو جہنم واصل کیا، اور جہاں حسین تھے کھڑے رہے۔ حسین آگے بڑھے ہی نہیں، گھوڑے کو حرکت دی ہی نہیں۔ جو کھڑے کھڑے جمے جمے اتنا مار لے، سوچو جب گھوڑے کو ایڑ دے گا تو کیا ہوگا۔ جو جمے جمے اشاروں سے مار رہا ہو، یہ ہے حسین کی قوت پروردگار۔ ایسے ہی نہیں آسمان سے آواز آئی تھی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار۔ اسی فتح کا بیٹا ہے حسین، اسی فتح کا بیٹا ہے حسین۔ یعنی علی نے بھی تمنا کی تھی کہ میں حسین کی جنگ دیکھوں، علی نے بھی تمنا کی تھی کہ میں حسین کی جنگ دیکھوں۔ اور صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، صرف اپنے ربط کے لیے، کہ جناب عبداللہ ابن جعفر نے بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ سے صرف ایک جملہ کہا تھا جب وہ مدینے واپس آئیں، کبھی بھی میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی نے جنگ کی کیسے، میرے بھائی نے جنگ کی کیسے؟ اس لیے کہ حسین کی جنگ کی شہرت پہلے سے ہو گئی تھی، سب کو معلوم تھا۔ بار بار رسول کہتے تھے کہ حسین جنگ کرے گا، بار بار علی کہتے تھے کہ حسین جنگ کرے گا، بار بار حسن کہتے تھے کہ حسین جنگ کرے گا۔ تو سب میں شہرت جنگ حسین تھی، اور سب چاہتے تھے کہ سنیں کہ حسین نے کیا مارکہ آرائی کی ہے، حسین نے کیسے جنگ کی ہے۔ 2000 کو تہہ تہہ کیا، گھوڑا اپنی جگہ جمع رہا۔ جب 2000 مر جائیں تو لشکر کے لیے قیامت ہے، لشکر کے لیے قیامت ہے۔ بار بار بھیج رہا تھا، 2000 ڈھیر لگے ہوئے تھے، لاشیں گھسیٹ گھسیٹ کر لوگ لے جا رہے تھے۔ یہی جنگ کا طریقہ ہے، جو مر جاتا ہے اس کا لاشا لے کے جاتے، مر رہے تھے لوگ لاشا لے جا رہے تھے، اشقیہ لاشا لے جا رہے تھے، پھر آتے پھر مرتا پھر لاشا جاتا۔ 2000 مرتبہ وہاں سے لوگوں کو آنا پڑا۔ بھائی ایک لاشا اٹھانے کے لیے کم از کم 2 آدمی تو چاہیے، کم از کم 2 آدمی تو چاہیے۔ تو 2000 تو یہ مر گئے، تو 2000 کو اٹھانے والے 4000، تو 6000 تو فوج ثابت ہو گئی نا۔ 2000 کو اٹھانے والے 4000 تو کم از کم مان لیا جائے گا۔ یہ تو فوج کی تعداد تو میں کل بتا چکا کہ کم از کم 9 لاکھ کی فوج ہے، کل کی تقریر یاد ہے، 9 لاکھ کی فوج ہے کہ جس نے حسین کو گھیرا ہوا، اور نہ معلوم کتنے کٹ چکے ہیں، اس لیے کہ عباس جنگ کر چکے، اس لیے کہ حبیب ابن مظاہر جنگ کر چکے، زہیر قین جنگ کر چکے، مسلم ابن اسجہ جنگ کر چکے، اور محمد جنگ کر چکے، عبداللہ ابن مسلم جنگ کر چکے، قاسم جنگ کر چکے، کتنے مر چکے ہیں، کہاں کہاں کشتے لگے ہوئے، کہاں کہاں کشتوں کے پشتے لگے ہوئے۔ ایک جملہ کہوں، اجازت ہے؟ اب اس سے سمجھنا کہ حسین نے کتنا قتل عام کیا، اس جملے سے۔ جب بی بی زینب دربار شام میں پہنچی تو پوچھا یزید نے کہ کیا ہوا، کسی نے کھڑے ہو کے کہا او حاکم، صبح دوپہر میں جنگ شروع ہوئی اور ہم نے عصر کو جیت لی، دوپہر میں جنگ شروع ہوئی، عصر کو ہم نے حسین کو مار لیا اور نیزے پہ سر لے آئے، ختم کر دیا۔ ایک بار زینب نے کہا کیا بکتا ہے، کیا بکتا ہے، اور یزید ذرا کوفے سے شام تک ایک ایک گھر کو دیکھ، کہاں کہاں میرے بھائی نے فرش ماتم نہیں بچھایا ہے۔ کہاں کہاں روک رہا ہوں بات تھوڑا سا، میں بھی ریس لے لوں، آپ بھی ریس لے لیں، اور مہدی صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، 5 منٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جلدی سے آپ کر لیجئے تاکہ میں بھی پانی پی لوں اور میں بھی آگے بڑھوں۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ معزز سادات و مومنین، موجودہ عشرہ محرم کے سلسلہ میں آج آپ کے لیے اپیل کر رہے ہیں، تو آپ کی سمجھ سے
बखूबी आगाह हैं कि हमारे महदूद वसाइल हैं और आज़ादारी का ये सिलसिला आप ही के ताबू से चलता है और इंशाअल्लाह इसको ताक़याम में चलना है। और हकीकत भी यही है कि ये सब जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ कौम के सरकर्दा अफराद जो अमीर हैं, जिनके पास वसाइल हैं, उनके पास इतना दिल नहीं है। ये सिर्फ आप और जो दिल रखने वाले अज़ादार हैं वो ये सब काम कर सकते हैं। यकीन माने कि हर शहर में बड़े बड़े उमरा रह रहे होते हैं और कर सकते हैं, लेकिन सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। तो खुदा आप सबके रिस्क में भी इजाफा फरमाए। मैं जानता हूँ इंतज़ामिया के मामलात मुझे भी मालूम है, और चूँकि मैं ख़ुद भी बानिया मजलिस हूँ, मेरे अपने घर में साल में तकरीबन 60 यानी मजालिस और महफिल के इज्तिमात होते हैं। मुझे पता है कि इसमें कैसे सर्फ होता है, सब मामलात होते हैं। और खब आप भी सब माशाल्लाह से सारे अज़ादार, सारे बानियान बैठे हुए, खुदा आपके रिस्क में इजाफा फरमाए, खुदा आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफा फरमाए, खुदा आपके इल्म में इजाफा फरमाए, खुदा आपकी मारिफत में इजाफा फरमाए, खुदा आपको बेहतरीन घर इनायत फरमाए, खुदा आपको बेहतरीन रोज़गार इनायत फरमाए, और खुदा आपको मारिफत हुसैन अता फरमाए। तो जल्दी से ये मामला उठा लीजिए ताकि मैं तेज़ी से गुफ्तगू को समेटूँ। जो मोमिनी इनफरादी तौर पे ले रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि उनके पास जो सब झोलियों वाले बाबा उनको देते जाएं और सलवात भी साथ साथ पढ़ते जाएं। इसमें आपके रिज़्क़ और फर्क में इजाफा होता जाएगा। तो बराए करम सलवात की छाँव में आप नज़र अल्लाह नियाज़ हुसैन इमदाद करते जाएं ताकि आज़ादारी का ये जो सिलसिला है जो कि आप ही के ताउन से चलता और इंशाअल्लाह इसे ताकि हम जारी सारी रहना है। तो मुझे अंदाज़ा है कि आज गर्मी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा है, मुझे अंदाज़ा है, और मैं ज़्यादा ज़हमत आपको आज दूंगा नहीं, लेकिन बस मैं आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ कि परवरदिगार आप सबको सलामत रखे। जिस तरीके से आप ये मामलात अंजाम देते हैं और जैसे आप मजालिस में शरीक होते हैं, दुरूद पढ़ते रहें मोहम्मद व आले मोहम्मद को। ख़वातीन में भी हमारी कारकुनान हैं, उनके पास भी चंदा की झोलियाँ हैं। तो ख़वातीन से भी मेरी गुजारिश है कि आज आखिरी अपील है, तो तमाम मेरी माँ बहनों से इस तरह है कि वो आज़ादारी सईद और शहदाद के लिए उनके दरमियान जो हमारी कारकुनान झोलियाँ लिए हुए हैं तो वो भी उनसे इमदाद फरमाएँ ताकि आज़ादारी का ये सिलसिला इंशाअल्लाह इसी तरह जारी सारी रहे। तो मेरी मोमिनात से फिर गुजारिश है कि उनके दरमियान भी हमारी कारकुनान मौजूद हैं, तो वो मोमिनात भी उनसे ताउन फरमाएँ। चले अब बैठ सकते हैं तो बैठ जाए। सलामत रहे, मौला आपको शादो आबाद रखे, आपको चादर ज़हरा के साए में रखे। अच्छा, दुआएं की गई हैं कि बहुत से लोग दरख्वास्त कर रहे हैं दुआ के लिए कि किसी की वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, परवरदिगार उनकी वालदा को सेहत अता फरमाए, और जहाँ जहाँ भी मोमिन मोमनात बीमार है, भाक़े बीमार करबला, सबको शिफा अजिल सेहत कामिल अता फरमाए। और ये पीछे जो है स्पीकर्स में आवाज़ नहीं जा रही है, वो पीछे से आवाज़ आ रही है कि आवाज़ नहीं आ रही है, तो पीछे के स्पीकर ठीक करो। आ रहा है, वो पीछे आ रहा है, और बिल्कुल चूँकि मौजू सिमट रहा है तो सबको आवाज़ पहुँचनी चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जो बैठ सकता है बैठ जाए। मुझे अंदाज़ा है कि जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा हरारत है, बहुत गर्मी है, और बस मैं दुआ ही कर सकता हूँ आपके लिए, और बस समेट रहा हूँ बात, ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करनी है, इसलिए कि आपको भी आगे बढ़ना है, मजालिस करनी है, जुलूस करना है, मातम करना है। सिर्फ एक बात ये कि मैंने इसीलिए अर्ज़ किया कि ज़ैनब ने एक जुमला कहा, तवज्जो है कि जाओ देखो करबला से कूफे, कूफे से शाम, कौन सा घर ऐसा है कि जहाँ से रोने की आवाज़ नहीं आ रही। इतना मेरे भाई ने कत्लेआम किया है, इतना मेरे भाई ने कत्लेआम किया है। हुसैन बहन ज़ैनब ने बताया कि जंग कैसे की है। 2000 आदमियों को हुसैन ने खड़े खड़े तह तह किया, और हुसैन अपनी जगह से 1 इंच हिले नहीं। कहा मैंने बात छोड़ी कि जो जमे जमे इतने मार दे, जब वो घोड़े को एड़ लगाएगा तो कयामत ही आ जाएगी ना, कयामत ही आ जाएगी। एक बार जब 2000 को मरे हुए देखा तो फौज वाले पहुंचे उमर साद के पास और कहा तूने क्या वादा कर लिया,
تو نے یہ کیا وعدہ کر لیا؟ ایک ایک کر کے دو دو کر کے بھیجتا رہے گا تو پوری فوج ختم ہو جائے گی۔ کہا کیا کروں؟ کہا سب کو اجازت دے، سب مل کے حملہ کریں۔ کہا یہ میری حمیت کے خلاف ہے، میں وعدہ کر چکا ہوں، لعنت ہو تجھ پر اور تیری حمیت پر۔ کہ میری حمیت کے خلاف ہے کہ میں وعدہ کر چکا ہوں اور میں ایک ایک کر کے دو دو کر کے بھیجوں گا، میں وعدہ کر چکا ہوں حسین سے، اس وعدے کو مجھے نبھانا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اگر تو نے یہ وعدہ نہ توڑا تو ہم تجھے توڑ دیں، اس لیے کہ کوئی حسین کے سامنے سر بر نہیں ہو سکتا، کوئی حسین کے سامنے نہیں آ سکتا۔ اب حسین کے سامنے آیا ایک 500 کا دستہ آیا، 500 کا دستہ، اس کے آگے 500 کے دستے کی رکاب، 500 کے دستے کی جو لگام تھی اور جو سربراہی تھی اس کا نام تھا یزید بن سعد، اور اس کے آگے جو حسین ابن علی کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا اس کا نام تھا تمیم بن قحطبہ، اور وہ قبیلہ بنی طے کا تھا۔ وہ آیا، میں نے آپ سے کل بھی کہا کہ بہت سے لوگ حسین سے جنگ کرنے آئے تھے کہ ہمیں حسین سے لڑنا، بہت سے لوگوں کی خواہش تھی، قیس بن مرہ کی بھی خواہش تھی۔ وہ کہتا تھا میں اتنا بڑا پہلوان، کیا تم نے علی کا شوہرہ بچا رکھا ہے؟ اگر میں علی کے دور میں ہوتا تو میں علی کو 2 ٹکڑے کر دیتا۔ لوگوں نے کہا علی تو ہے نہیں، علی کی قبر ہے، وہاں چلا جا۔ مرہ بن قیس نجف پہنچا اور قبر علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا یا علی تم تو چلے گئے قبر میں اگر تمہارے دور میں ہوتا تو تم مجھ سے لڑتے، پھر میں بتاتا کہ میں کتنا بڑا پہلوان ہوں۔ قبر سے 2 انگلیاں نکلی، 2 انگلیاں برآمد ہوئی، برابر سے 2 ٹکڑے ہو گیا، اور علی نے اس کا خون اپنی مرکز میں بہنے نہیں دیا۔ جب باہر گئے ہیں ٹکڑے تب خون بہا ہے، علی نے برابر تقسیم کیے۔ جانے کے بعد بھی جو قبر میں اتنا بڑا شجاع ہو وہ گھوڑے پر کتنا بڑا شجاع ہوگا، اس کا بیٹا ہے حسین۔ تو بہت سے لوگوں کو خواہش تھی کہ ہم علی سے لڑتے، تو اب بہت سے لوگوں کو خواہش کہ ہم عباس سے لڑیں یا حسین سے لڑیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم بڑے شجاع ہیں یا بنی ہاشم بڑے شجاع ہیں۔ بہت سے کافر بھی آ گئے، بہت سے مشرک بھی آ گئے، اور مسلمان تو تھے ہی منافق، جو آئے مومن کے مقابلے پہ وہ منافق ہی ہے، آگے۔ اور ایسے میں تمیم بن قحطبہ طائف بنی طے کا تعلق رکھنے والا بڑا پہلوان آ گیا حسین کے سامنے، اور آیا تو اسے معلوم ہے کہ ان کا بابا اور ان کے بابا کے بعد یہ، اور ان سے پہلے ان کے بھائی حسن، اور کوئی عرب میں ایسا نہیں کہ جو ایک ضرب کا ماہر ہو، اور وہ ضرب کہتے ہیں ام الراس کا، ام الراس کے ماہر یہ ہیں، اور ام الراس کا ماہر 2 لاکھ میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ ضرب کہلاتی ہے ام الراس، اس کا 1 یا 2 لاکھ میں ایک ماہر ہوتا ہے، اور ام الراس ایسے ضرب ہوتی ہے کہ سر کے بالکل بیچ میں لگائی جاتی ہے، اور جو گھوڑے پہ بیٹھا ہو اس کے سر پر ضرب لگتی ہے، اور پھر جب ضرب لگتی ہے تو اب جو ضرب لگا رہا ہے اس کی جتنی طاقت ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ضرب کہاں تک جائے گی۔ ارے کیا مرحب کو بھول گئے؟ مرحب کو بھول گئے؟ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے۔ تو اب علی ضرب ام الراس میں ماہر، اور اب جو وہ آیا اس نے کہا یہ حسین ہے جو ضرب ام الراس میں ماہر، اور حسین نے اگر میرے سر پر ضرب لگائی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ تو اس نے وہی حلیہ بنایا جو مرحب کا حلیہ تھا، اس نے سر پر خود رکھا اور خود کے اوپر بڑا سا پتھر رکھ کے آیا، اور پورا لوہے میں جکڑا ہوا آیا، اور آیا حسین ابن علی کے سامنے آیا، اور اس نے زرہ بختر بھی پہنی ہوئی اور زنجیریں اس کے لگی، خود کے آگے زنجیریں، یہاں تک زنجیریں آگے کہ اگر گردن پہ حملہ ہو تو زنجیر تلوار جو ہے زنجیر پہ رک جائے اور گردن سے پار نہ ہو۔ سب جکڑے ہوئے لوہے میں جکڑے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، لوہے میں بندھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ لوہے سے بنی ہوئی ذوالفقار کا سامنا تھا، لوہے سے بنی ہوئی ذوالفقار کا سامنا تھا، آسمانی تلوار کا سامنا تھا۔ اس نے آ کے حسین کو للکارا، ادھر سے حسین نے اس کی لاف زنی کا جواب دیا، اور جواب ایسے دیا حسین ابن علی نے کہ حسین نے ضرب اٹھائی، تلوار اٹھائی، ادھر سے وہ آگے بڑھ رہا تھا،
حسین نے تلوار اٹھائی، ایک بار حسین نے تلوار چلائی، لکھا یہ ہے کہ حسین کی تلوار لوہے کو کاٹتی ہوئی اس کے سر پر جو ضربت لگی تو دیکھیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ کاٹتی ہوئی نیچے تک آ جاتی، وہی جو علی نے مرحب کا کیا تھا۔ کیا کیا حسین؟ عجیب ہے حسین، کون حسین کی حکمت تک پہنچے؟ کون حسین کی حکمت تک پہنچے؟ بھائی ہوتا تو یہی کہ کاٹتی بھی آ جاتی اور دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر جاتا، لیکن لکھا یہ ہے کہ عجیب طریقے سے حملہ کیا، یعنی ضرب ام الراس لگاتے ہوئے اپنے آپ پر قابو رکھنا بھی بہت بڑی جرأت ہے کہ کہاں تک مارنا ہے۔ مجھے نہیں پتا میں سمجھا پا رہا ہوں یعنی کہ کہاں تک مارنا ہے، کہ جوش میں مارتے گئے تو مرکب تک مر جائے، مرکب بھی کٹ جائے، لیکن واہ حسین تیری حکمت، ایک بار ضرب ام الراس ماری، اس کا پتھر کٹا، ماربل کا پتھر، سنگ مرمر کا، وہ لگا ہوا سر پہ، اس کے نیچے خود اور پھر یہاں تک، تو ایک بار پتھر کٹا اور بالکل بیچ میں سے، اس لیے کہ عادل باپ کا عادل بیٹا، بالکل بیچ میں سے کٹا، کٹنے کے بعد سر کٹا، ماتھے تک آئی، ناک کو کاٹتی ہوئی، دہن کو کاٹتی ہوئی، یہاں تک جب آئی تو حسین نے تلوار کو ایسے کیا، سر کٹ کے دور گرا، نیچے تک نہیں آنے دیا، یہیں پر، اور یہ چشم زدن میں ہو رہا ہے، یوں کیا اور ایسے، تو لکھا یہ ہے، تاریخ کے الفاظ میرے نہیں، کہا اس کا سر 100 فٹ دور جا کر گرا اور ایسی آواز آئی جیسے لوہے سے لوہا ٹکراتا، ایسے دھڑم کی آواز آئی، جیسے اس کی دھم کی آواز آئی فوجی اشقیاء کے دل دہل گئے، مار دیا تمیم قیصبہ کو۔ جیسے ہی اس کو مرے ہوئے دیکھا تو اس کی حفاظت کے لیے پیچھے 500 کا دستہ کھڑا تھا، یزید بن سعد کی سربراہی میں کھڑا تھا نا، اب یزید بن سعد سامنے کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے 500 کا دستہ اور تمیم بن قحطبہ کی نگرانی کے لیے کھڑا ہوا، تو حسین نے ایک ہی ضرب میں جب تمیم بن قحطبہ کو مارا اور اس کا سر دور جا کے گرا اور آواز آئی، وہ خود بھی آواز دے رہا تھا، تڑپ رہا تھا، گلے سے اس کی آوازیں برآمد ہو رہی تھی، اور اس کا سر جو گرا ہے تو کٹا ہوا پتھر جب ٹکرایا، ٹوٹے ہوئے پتھر، ٹوٹا ہوا خود ٹکرایا ہے تو عجیب آواز آ رہی تھی، فوج دہشت زدہ ہوئی، 500 کے 500 پیچھے بھاگے، اور لکھا یہ ہے کہ گھوڑے آپس میں ٹکرا رہے تھے، 500 کے 5 بھاگے، تو اب یہ یزید بن سعد سب کو روک روک کر کہہ رہا، کہاں جا رہے ہو بزدلوں، کہاں جا رہے ہو ڈرپوکوں، کہاں جا رہے ہو بخیلوں، رکو وہ ایک ہی تو ہے، کہا ایک ہے لیکن ہے کون؟ جس نے تمیم کو مار دیا وہ ہمارا کیا حشر کرے گا؟ بھاگے، پلٹ کے بھاگے، بھاگ گئے، اور ایسے میں یہ آیا یزید بن سعد سامنے آیا، اس نے حسین سے مبارز طلبی کی، حسین نے اس کا مقابلہ کیا، قتل کر دیا یزید بن سعد کو، گرا دیا یزید بن سعد، ابھی حسین کا گھوڑا آگے بڑھا نہیں ہے، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ابھی حسین کا گھوڑا آگے بڑھا نہیں ہے، سب آ رہے ہیں، میں اس سے اچھی مثال کیا دوں، پروانے خود شمع کے پاس جلنے کے لیے آ رہے ہیں، شمع جل رہی ہے، شمع جل رہی ہے، آ رہے ہیں اور کٹ کٹ کے جا رہے ہیں، مر مر کے جا رہے ہیں، ادھر سے پھر یہی ہوا کہ بھائی حملہ کرو اور جنگ مغلوبہ کرو، مل کر حملہ کرو، کہا آ جاؤ جتنوں کو آنا ہے آ جاؤ، جتنوں کو آنا ہے آ جاؤ۔ حسین نے دیکھا کہ جنگ مغلوبہ ہونے والی، جنگ مغلوبہ ہونے والی، کاش کہ میں وہ انداز تم تک پہنچا سکوں، میں کہاں اور میرا آقا کہاں، کہ حسین نے دیکھا جنگ مغلوبہ ہونے والی، حسین نے تلوار تو نیام میں رکھ لی، اس لیے کہ ابھی حسین ان کو تیاری کا موقع دے رہا ہے، کون کہے گا یہ جملے، حسین تیاری کا موقع دے رہا ہے، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، وہاں فوجیں درست ہونے لگ گئے، لشکر درست ہونے لگ گئے، 9 لاکھ کے لشکر کو درست کیا جا رہا ہے، ان میں سے نامعلوم کتنے مر چکے، اب کتنے بچے ہیں یہ بچنے والے ہی جانے، کتنے بچے ہیں یہ بچنے والے ہی جانے، لشکر درست ہو رہا ہے، مقابلہ کرنا ہے صاحب ذوالفقار کے بیٹے سے، حسین اطمینان سے دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف اطمینان سے دیکھ رہے ہیں، اچھا تیاری ہو رہی ہے، تیاری کر رہے ہیں، تمہیں یہ نہیں پتا کہ اپنے مرنے کی تیاری کر رہے ہیں،
اپنی موت کی تیاری کر لو اطمینان سے تیاری. حسین مطمئن کھڑے ہوئے اس لیے کہ نفس سے مطمئن ہے, نفس سے مطمئن. حسین مطمئن کھڑے ہوئے اور ایسے میں وہاں سے حملہ شروع ہوا. تیر انداز بھی تھے, نیزہ باز بھی تھے, تلوار والے بھی تھے. گھوڑوں پر بیٹھ کر آئے ہزاروں کی تعداد, ہزاروں کی تعداد. ادھر سے حسین نے کہا ذوالجناح تیار ہے, ذوالجناح تیار ہے. مولا اسی وقت کا تو انتظار تھا, آج ہی کے لیے تو مجھے سواری بنا کر بھیجا گیا, اسی وقت کے لیے تو تیار تھا. حسین نے کہا تو بس پھر تو ہے اور میں ہوں. ذوالفقار نے کہا میں بھی تو ہوں, ذوالفقار نے کہا میں بھی تو ہوں. حسین نے مسکرا کر ذوالفقار کو نیام سے نکالا. اب جتنا حسین چاہتے تھے بڑھتی جاتی تھی, جہاں تک حسین چاہتے تھے بڑھتی جاتی تھی. گھوڑے کو ایڑ لگائی, گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے حسین فوجوں کے دل میں گھستے چلے گئے, گھستے چلے گئے. اب میں مثال دے رہا ہوں, اس سے بڑی مثال میں کوئی دے نہیں سکتا. کوئی اسے مبالغہ نہ سمجھے, کوئی اسے مبالغہ نہ سمجھے, کوئی اسے غلو نہ سمجھے کہ حسین نے 2 لاکھ کی فوج کو بھگایا. ایسے سن لیا تم نے؟ حسین نے جیسے ہی ذوالجناح سے کہا اب سوچو جس کے چھوٹے بھائی کا فرس گھوڑا مرتجز ہو, مرتجز جب اتنا دہشتناک تھا تو ذوالجناح کیا ہوگا؟ کل مرتجز بتایا میں نے, جب مرتجز ایسا دہشتناک تھا تو ذوالجناح کی دہشت کیا ہوگی؟ اور پھر ذوالجناح پہ صاحب ذوالجناح بیٹھا ہوا ہے, ذوالجناح پر دست خدا بیٹھا ہوا ہے. تو ایسے میں حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. اور میں کچھ نہیں کہہ رہا, لیکن لکھا یہ ہے کہ 2 لاکھ کی فوج تتر بتر ہو گئے. کوئی ادھر, کوئی ادھر, کوئی آگے, کوئی پیچھے, کوئی اپنے ہی گھوڑے کی ٹاپوں میں آگے کچل رہا تھا, کوئی ہڑبونگ میں اپنے ہی انسان کے سینے میں چھری اتار چکا تھا, کسی نے اپنی ہی باغیں کاٹ لی, کسی نے اپنا ہی خود پھینک دیا, کوئی ادھر, کوئی ادھر, کوئی ادھر, کوئی ادھر. اب مثال دوں, تم نے خود دیکھا ہے, میں بہت معذرت کے ساتھ مثال دے رہا ہوں, کبھی ایسی مثال نہیں دیتا. تم نے خود دیکھا ہے ایک چینل آتا ہے نیشنل جیوگرافک, اس میں تم اکثر دیکھتے ہو کہ لاکھوں بھینسیں چل رہے ہیں, لاکھوں بھینسیں چل رہی ہیں. ایسے میں ایک شیر آتا ہے, ساری بھینسیں بھاگ جاتی ہیں. دیکھا ہے نا تم نے کہ جانوروں کا غول ہوتا ہے اور وہ چر رہے ہوتے ہیں چراگاہ میں, اور جیسے ہی شیر آیا ایک, سب کے سب بھاگے. یہی حشر ہوا فوج اشقیاء کا, شیر کا بیٹا آ گیا. میں نے کل کہا تھا نا کہ فوج کی اسٹریٹجی میں یہ بھی تھا, عرب کی فوج کی اسٹریٹجی میں یہ بھی تھا کہ بچنے کا کیا طریقہ ہے, یا تو مار دو یا بھاگ جاؤ, یا بھاگ جاؤ. تو فرار ان کے جنگ کی اسٹریٹجی بھی تھا, ان کی جنگ کی حکمت عملی بھی تھا. بھاگے, اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگے, کوئی ادھر, کوئی ادھر, کوئی ادھر. نہ معلوم اس ہڑبونگ میں کتنے کچل گئے, کتنے مر گئے. حسین نے کہا گن لو, ہم واپس آ رہے ہیں. حسین نے کہا گن لو, اٹھا لو اپنے کشتے, ہم واپس آ رہے ہیں. حسین پھر خیمے میں آئے, بہن نے سلام کیا, بھیا کیا جنگ کی ہے تم نے؟ داد لینے جو آئے زینب سے, زینب کو تو سمجھو, داد لینے آئے علی کی بیٹی سے, اپنی بہن سے. بہن کیسے جنگ کی ہے؟ ہاں بھیا تم نے تو فاتح خیبر کی یاد دلا دی, تمہاری جنگ تو یادگار ہے. پھر حسین چلے, پھر واپس آئے. ادھر سے ایک اور آیا, یزید بن رکاب. اس نے عمر شاہ سے کہا کہ مجھے بھیج. کہا تو کیا کر لے گا؟ بس ختم ہو رہی ہے بات. کہا تو کیا کر لے گا؟ کہا میں ایسا داؤں جانتا ہوں کہ جو حسین نہیں جانتے ہوں. کہا میں ایسا داؤں جانتا ہوں جو حسین رد نہیں کر سکتے. اب اگر پہچانتا ہوتا, حسین کی معرفت ہوتی تو کبھی یہ نہ کہتا. کہا میں ایسا داؤں کروں گا کہ حسین کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا, اور حسین کو یہ داؤں نہیں آتا, اس لیے کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے, بنی ہاشم نے یہ داؤں آزمایا نہیں تھا کسی جنگ میں. کہا حسین اس کا رد نہیں کر سکتا. کہا تو کیا کر سکتا ہے؟ کہا میں کمند باز ہوں, کمند لگاتا ہوں. کمند سمجھتے ہیں, رسی کا بہت بڑا گھیرا بنتا ہے, بہت بڑا گھیرا, جس کو آپ پھندا کہتا ہے, اور ایک سرا اپنے ہاتھ ہے, اور ایسے شکاری اس کو ہلاتا ہے, اور ہلا کے شکار کی طرف پھینکتا ہے, اور شکار کے گلے میں وہ پھنستا ہے, اس کو کھینچتا ہے, اور شکار اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے.
بہت سے دیکھے ہوں گے آپ، اصل جو بل فائٹ ہوتی ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ گھوڑے پر بیٹھا ہوتا ہے اور بل کو ایسے مارتا ہے، وہ پھندا پھینکتا ہے اور بل کے گلے میں پھندا آ جاتا ہے اور پھر اسے گھسیٹتا ہے. سمجھ گئے نا کمان؟ کہ بہت بڑی رسی کا پھندا اور رسی بھی موٹی، اور رسی کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں، اور اسے گھما کے کسی پر بھی مارا جائے، کسی پر بھی پھینکا جائے تو اس کے پورے وجود میں بند جاتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں، پھر وہ اسے کھینچتا ہے اور جہاں چاہے گھسیٹ کر لے جاتے ہیں. کہا میں کمند باز ہوں. کہا اچھا جا. وہ آیا، حسین کے مقابلے میں آیا، حسین سامنے کھڑے، حسین نے نیزے کو نکالا. وہ سمجھ گیا کہ اس کا مقابلہ تو ہے ہی نیزے سے. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ میں تو سمجھتا تھا کہ حسین اسے رد نہ کر پائیں گے. ایک بار اس نے کمند کو ہلایا، ایسے ایسے ہلایا اور حسین کی طرف پھینکا. حسین نے نیزہ آگے بڑھایا، کمند کو نیزے کی گرفت میں لیا، ایسے ایسے نیزے کی گرفت میں لیا اور کمند کو درست کیا. کمند درست ہوئی، حسین نے ایسے کھینچا، کمند اس کے ہاتھ سے کھینچی، حسین کے ہاتھ میں آئی، کمند حسین کے ہاتھ میں آ گئی. حسین نے نیزہ دوسرے ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لینے کے بعد نیزہ اس کے گھوڑے کی پیشانی پر چبھویا. اس کے گھوڑے کی پیشانی پر نیزہ چپ ہونے کے بعد جیسے ہی نیزہ گڑا، اس کا گھوڑا اپنے دونوں سموں پر آگے کھڑا ہوا. دونوں سموں پر اس نے اپنے آگے کے دونوں سم کھڑے کر لیے. اب یہ جو ہے یزید بن رکاب، یہ گرا چاہتا، گھوڑا ایسے کھڑا ہو گیا تو سوار گر جائے گا، تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گھوڑے کی گلے میں ہاتھ ڈال دیا. ہائے 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 ہائے، سننا سننا، اس نے اپنے بچانے کے لیے گھوڑے کی گلے میں ہاتھ ڈال دیا. حسین چاہتے ہی یہ تھے کہ یہ گھوڑے سے چپک جائے. اب جیسے ہی وہ گھوڑے سے چپکا، چشم زدن میں حسین نے کمند کو گھمایا، گھمانے کے بعد پھینکا. جیسے ہی پھینکا، یہ گھوڑے سمیت کمند میں لپٹ چکا تھا. اب حسین نے وہ کیا کہ جو عباس نے ابن شاشا کے ساتھ کیا تھا. حسین نے کمند سمیت، گھوڑے سمیت، سوار سمیت کمند کو اچھالا. سوار سمیت کمند کو اچھالا، سوار سمیت کمند کو اچھالا. گھوڑا بھی اچھلا، سوار بھی اچھلا. صاحب ذوالفقار کو غیظ آ گیا. اس سے پہلے کہ سوار و سواری نیچے آتے، 2 کے 4 ہو چکے تھے. ادھر سے آواز آئی اللہ اکبر. خیمے سے آواز آئی اللہ اکبر. کیا حملہ کیا ہے بھائی؟ کیا حملہ کیا؟ حسین نے حملہ کیا. ادھر سے حملہ ہوا، ادھر سے پھر حسین نے جنگ مغلوبہ شروع کی. حسین نے ایک نیزہ خیمہ گاہ کے سامنے گاڑا، خط کھینچ دیا، میلوں خط کھینچا، اور دوسرا خط حسین نے ذوالکفل کے مقام پر کھینچا، 13 میل دور خیمہ گاہ سے. سمجھو حسین کو سمجھو. دوسرا خط وہاں کھینچا، کہا اس کے اور اس کے آگے جا کے دکھاؤ. تو حسین نام نہیں، نہ یہاں سے باہر جا سکتے ہو نہ وہاں سے. اور حسین نے 17 حملے کیے ہیں فوج پر. 17 حملے، اور بار بار آواز آتی تھی الامان حسین، الحفیظ حسین. ایسا حملہ 3 دن کی بھوک پیاس میں، ایسا حملہ 17 حملے حسین نے کی. اور فوجوں کو ذوالکفل سے ٹکرا دیا. جہاں ذوالکفل نبی کی قبر ہے آج بھی موجود ہے، وہ ذوالکفل کا مقام، وہاں تک ٹکرا. کوفے کی دیواروں سے فوج ٹکرا رہی. حسین کی جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں، کوئی معمولی جنگ نہیں ہے. پشتوں کے پشتے لگائے حسین نے، لاکھوں گرا دیے حسین. اور پھر ایک بار پلٹے ہیں واپس، پلٹے واپس. پھر موقع ہوگا تو عرض کروں. ایک بار پلٹے، پلٹ کے آئے تو دیکھو لکھا یہ ہے کہ حسین نے 17 بار حملے کیے، اور 17 بار میں 5 بار خیمے میں واپس آئے. پہلی بار بہن نے بلایا تھا کہ بھیا حملہ کیا ہے، 2000 کو مارا ہے، آ کے مجھ سے ملو. حسین آئے، بہن سے ملاقات ہوئی. پھر گئے. پھر جب حسین حملہ کر رہے تھے 30,000 کو حسین نے مارا. بھائی اب مجبوری ہے، کیا کریں؟ آپ جیسے بھی ہیں سن لیں. آواز بالکل نہیں جا رہی، تم نے پیچھے والوں کی تقریر ہی ختم کر دی. اب جیسی بھی بھائی سن لو، جیسا بھی ہے. حسین نے 30,000 کو مارا. جس وقت 30,000 کے لشکر کو مار رہے تھے، اس وقت دیکھا کہ زین العابدین خیمے سے باہر آ گئے، خیمے سے باہر. اور
ہاتھ میں تلوار ہے اور لڑکھڑاتے ہوئے حسین نے 30,000 کو بھگایا، واپس آئے، زین العابدین کو امور امامت تفویض کی، کہا بیٹا آ رہے کیا بات ہے اس کے پاس تو پورا سسٹم ہونا چاہیے، پورا اسٹاف ہونا چاہیے، ایک آدمی لگا ہوا ہے پورا سسٹم کیا رکھا ہوا ہے؟ پیچھے آواز نہیں جا رہی، پیچھے آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آواز؟ مقصد تیرے نو سدی حسین باجو کنے سمجھیا ہو خیال کے دس 1,24,000 کر لے۔ حسین واپس آئے، ختم ہو گئی گفتگو۔ حسین نے زین العابدین کو امور امامت تفویض کی، کہا بیٹا تمہیں مجھ سے بڑا کام کرنا، تمہیں مجھ سے بڑی جنگ لڑنی ہے۔ تیسری مرتبہ جب حسین آئے تو زخمی ہو چکے تھے، اس لیے کہ جب حسین واپس آئے حملہ کر کے آخری حملہ تو آسمان سے آواز آ گئی تھی، حسین تمہارا رب تمہارا انتظار کر رہا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جاؤ حسین تمہارا رب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حسین رب کی آواز سن رہے تھے، ایک تیر آ کے حسین کی پیشانی پر لگا، حسین کا پورا جسم تیروں سے چھلنی تھا، زرہ پہنی تھی حسین نے، زرہ میں تیر گڑے ہوئے تھے، زرہ میں تیر گڑے ہوئے تھے، پوری زرہ میں تیر لگے ہوئے تھے۔ ایسے میں حسین آئے اور خیمہ گاہ کی طرف آئے، لیکن بی بی زینب کہتی ہیں کہ 3 مرتبہ جب آئے تھے تو خیمے کے صدر دروازے سے آئے تھے، کہ ایک بار میں نے آواز سنی کہ خیمے کی پشت سے میرے بھائی کے ذوالجناح کی آواز آ رہی، کہ اب جو میں نے جا کے پشت خیمہ پر دیکھا تو دیکھا میرا بھائی زخموں سے چور ہے۔ میں نے کہا بھیا اب تک تو آپ آئے تھے صدر دروازے سے، یہ اس وقت پشت سے کیوں آئے؟ کہا زینب میں نہیں چاہتا تھا کہ اس حالت میں مجھے میری بیٹی سکینہ دیکھے، اجرکم اللہ، اس حالت میں مجھے میری بیٹی سکینہ دیکھے، زینب صرف تم ہو جو مجھے اس حالت میں دیکھ سکتی ہے، زینب میرے سر سے تیر نکال دو، اجرکم اللہ۔ ابھی تو مصائب شروع ہو رہے ہیں، آج مجھے شہزادے کے مصائب پڑھنے ہیں نا، مجھے آنا ہے شہزادے تک، آہستہ آہستہ آپ کی آواز گریہ بلند ہو جائے، زینب میرے پیشانی سے تیر نکالو۔ زینب بھیا کو سہارا دے کے خیمہ گاہ میں لائی، حسین کی پیشانی سے تیر نکالا، جو بہن حسن مشتبہ کے جنازے سے 70 تیر نکال چکی ہو، اس نے اپنے بھائی حسین کی پیشانی سے تیر کو نکالا۔ بیویاں آ گئیں، ہر بیوی نے زرہ سے تیروں کو جدا کیا، زرہ سے تیروں کو جدا کیا، حسین کی زرہ خالی ہو گئی۔ حسین نے کہا زینب ہم جا رہے ہیں، خدا حافظ، آخری ملاقات۔ میں پڑھ چکا کہ جو بھی مجاہد جاتا تھا حسین اسے سپاہی بناتے تھے، سب کو حسین نے تیار کر کے میدان میں بھیجا تھا، علی اکبر اور محمد، قاسم، عباس، سب کو حسین تیار کرتے تھے، یا کوئی اور مجاہد تیار کرتا تھا، خود پہنانا، زرہ پہنانا، بختر پہنانا، یہ سب دوسرا مجاہد جانے والے کو تیار کرتا تھا۔ حسین جا رہا ہے، اب کون حسین کو تیار کرائے؟ زینب آگے بڑھی، زینب نے کہا بھائی اب میں تمہیں مجاہد بناؤں گا۔ زینب نے حسین کو تیار کرایا، زینب کا تیار کیا ہوا حسین رخصت آخر کے بعد باہر آیا۔ کل یہیں سے بات صبح کے مصائب پڑھوں گا، لیکن آج جب حسین آخری حملے کے لیے باہر نکلے تو ایک بار چلتے چلتے مقتل کی طرف نگاہ پڑی، دیکھا ایک لاشا پڑا ہوا ہے، علی اکبر یاد آ گیا، علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا تھا، تو بس ایک لفظ کہا تم نے نہ دیکھی جنگ پدر اے پدر کی جان۔ علی اکبر نے بھی وہ جنگ کی ہے کہ جس کے لیے حسین نے کہا تھا کہ بیٹے تو نے تو فاتح خیبر کی یاد دلا دی، تو نے تو فاتح خیبر کی یاد دلا دی۔ علی اکبر کی جنگ بھی بڑی مشہور ہے، لیکن میرے عزیزو علی اکبر کا جانا خیمہ گاہ میں قیامت تھی۔ اجرکم اللہ۔ جوانوں آج تمہاری باری ہے، اس لیے کہ جوان بنی ہاشم کا ذکر ہے،
فاطمہ صغرا کے بھائی کا ذکر ہے، ام لیلہ کے چاند کا ذکر ہے، زینب کے ارمان کا ذکر ہے، فاطمہ کی جان کا ذکر ہے، شبیہ رسول کا ذکر ہے، ہم عمر بطول کا ذکر ہے، حسین کے بیٹے کا ذکر ہے، وہ علی اکبر کہ جس کے جانے سے بیویاں بڑی مایوس ہو گئی کہ جب جا رہے تھے تو لکھا یہ ہے کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا۔ بی بی سے پوچھا گیا تو بی بی نے جواب دیا کہ جب بھی علی اکبر نکلنا چاہتے تھے کوئی نہ کوئی دامن تھام لیتی تھی، نہ جاؤ علی اکبر، نہ جاؤ علی اکبر۔ کہ آخری بار سکینہ اپنے بھائی کے دامن سے لپٹ گئی، کہا بھیا صغرا کو کیا جواب دوں، صغرا کو کیا جواب دوں گی؟ تو بہنوں کا ارمان ہے علی اکبر، اور وہ بہن جو مدینے میں مسلسل انتظار کر رہی ہے، انتظار کر رہی تھی کہ انتظار کرتے کرتے صغرا دروازے پہ بیٹھی رہی، جہاں آخری بار علی اکبر کے قدم کے نشان بنے تھے، صغرا نے ان نشان قدم پر اپنا دوپٹہ ڈال دیا اور ان نشان قدم کو محفوظ کر لیا۔ روز صغرا دروازے پہ آ کے بیٹھتی تھی، علی اکبر کے نشان قدم کو چوما کرتی تھی، میرا بھائی، میرا بھیا، میرا چاند، کب آئے گا تو مجھے لینے؟ میرے بھیا تو نے وعدہ کیا تھا، ایسا نہ ہو راستے میں شادی ہو جائے اور اپنی بہن کو بھول جائے۔ بار 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 کوئی جواب نہ آیا تو ایک بار صغرا دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، سامنے سے کوئی شخص گزر رہا تھا اور وہ یہ کہتا ہوا گزر رہا تھا کسی کو کہیں خط بھجوانا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھے مولا قوت دے دے کہ میں یہ بات پڑھ سکوں۔ جاتے جاتے کہہ رہا تھا تم نے خوب گریہ کیا ہے اس بات پر، تم سمجھ گئے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ کہ میں قاصد ہوں، کسی کو کہیں کوئی خط بھجوانا ہے۔ صغرا کی امید پر آئی، کہا بھائی رک جا، مجھے ایک خط بھجوانا ہے۔ رک گیا، دروازہ بنی ہاشم پر گردن جھکا لی، اس لیے کہ پردہ پڑا ہوا ہے، پردے کی پشت پر بی بی صغرا بیٹھی ہوئی ہیں۔ کہا بھائی رک جا، مجھے ایک خط بھیجنا ہے۔ کہا بی بی کس کو بھیجنا ہے؟ کہا میرا بابا سفر میں گیا ہوا ہے، میرے گھر والے سفر میں گئے ہوئے ہیں، رک جا کچھ دیر میں خط لکھ لوں۔ بی بی فاطمہ صغرا آئیں، محمد حنفیہ چچا کے پاس آئیں، کہا چچا میری جانب سے ایک خط لکھ دیجئے، خط لکھ دیجئے۔ چچا نے خط لکھا، بھتیجی نے خط لکھوا دیا، خط کو طے کیا گیا، لفافے میں رکھا گیا۔ اس قاصد نے خط اپنی زنبیل میں رکھ لیا، جاتے جاتے پوچھتا ہے کہ بی بی قافلہ ملے گا کہاں، آپ کے بابا ہے کہاں؟ کہا کوفے کے راستے پر گئے تھے، اسی راستے پر کہیں ہوں گے۔ اے قاصد میں تجھے پہچان بتا دیتی ہوں اپنے بابا کی، میرے بابا کے آگے آگے میرا چچا عباس کھڑا ہوا ہوگا، میرے بابا کے آگے آگے میرا چچا عباس کھڑا ہوا ہوگا، اور سن میرے بابا کے دائیں وہ کھڑا ہوگا جسے میں خط بھیج رہی ہوں، میرا بھیا علی اکبر، میرا چاند جیسا بھائی علی اکبر۔ اے بھائی اتنا خوبصورت ہے میرا بھیا کہ تو دیکھ کے پہچان لے گا کہ فخر یوسف یہی ہے۔ میرے بابا کے ایک طرف اون و محمد اور قاسم کھڑے ہوں گے، اور بھائی کچھ خیمے بھی لگے ہوں گے، ان میں میری پھوپھیاں ہیں، ان میں میری مائیں ہیں، اور اے بھائی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ میرے بابا کی گود میں ایک 6 مہینے کا میرا بھائی ہوگا، 6 مہینے کا علی اصغر ہوگا۔ یہ میرے بابا کی پہچان ہے۔ میرا بابا بلند قامت کا ہے، تو جانتا ہے کہ رسول کا امامہ سر پر ہوگا، رسول کی عبا دوش پر ہوگی، رسول کی نالین پاؤں میں ہوگی، جنت کی خوشبوؤں سے میرا بابا معطر ہے۔ نشانی بتا دی۔ صغرا نے کہا اے بھائی ایک خیال اور رکھنا، میرے بابا سے کہنا ہو سکے تو اس خط کا جواب ضرور دے دے، اس خط کا جواب ضرور دے دے۔ اور لکھو، سنو گے، اس خط کے لفافے پر یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ خط ہے حسین ابن علی کے نام، کہا یہ خط ہے فاطمہ صغرا کے بھائی علی اکبر کے نام، یہ خط ہے علی اکبر کے نام۔ سرنامے پہ علی اکبر کا نام آ گیا۔ قاصد چلا، چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، ایک بار پہنچا تو اس وقت پہنچا کہ جب حسین لاش علی اکبر پر بیٹھے ہوئے تھے، علی اکبر کے لاشے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیسے پہنچے علی اکبر کے لاشے پر؟ فوج اشقیہ نے کہا کہ جس وقت علی اکبر کے جگر میں برچھی کا پھل لگا، علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے
علی اکبر نے آواز دی، بابا سلام، بابا آپ پر سلام۔ خدا کی قسم حسین نے عجیب جملہ کہا، حسین نے عباس کے لیے کہا تھا، عباس تم میری کمر کی طاقت لے گئے، لیکن جیسے ہی علی اکبر گرا تو حسین نے کہا علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ماتم کرو ماتم، علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور خدا کی قسم حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حسین یہ کہتے ہوئے چلے، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، مجھے میرے بیٹے سے ملا دے، مجھے میرے بیٹے سے ملا دے۔ حسین گھٹنیوں اور کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے لاشے پر پہنچے۔ بیٹا آخری دم توڑ رہا تھا، بیٹا آخری دم توڑ رہا تھا۔ حسین بیٹھ گئے، حسین بیٹھ گئے، علی اکبر کے سرہانے بیٹے کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھ لیا، بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ لیا۔ آہستہ آہستہ تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں، تم سے اچھا گریہ کون کرے گا؟ تم تو آج آئی ہو نا گریہ کرنے کے لیے، 9 محرم ہے آج، ایک دن کا مہمان ہے فاطمہ کا بیٹا، ایک دن کا مہمان ہے فاطمہ کا بیٹا۔ یہ رونقیں پھر کہاں، یہ گریہ کرتے ہوئے چہرے پھر کہاں، یہ ممبر پھر کہاں، یہ فرش عزا پھر کہاں۔ اگر زندگی ہوئی خدا تم سب کو سلامت رکھے، لیکن آج حق ماتم ادا کرتے جاؤ، کل شام کو یہی کہو گے ہائے حسین تجھ پہ جی بھر کے رو نہ سکے۔ آج اپنی آستینیں اوپر کر لو، گریبان کے بٹن کھول لو، سر پہ ٹوپیاں نہ ہو، پاؤں میں نالین نہ ہو، ایک دوسرے کو سلام نہ کرنا، سلام نہ کرنا، صرف یہی کہنا ہائے حسین، ایک دوسرے سے مل کے ہائے حسین کہنا، ہنسنا نہیں، مذاق نہ کرنا، مذاق نہ کرنا، ہنسنا نہیں، ایک دوسرے کی مزاج پرسی بھی نہ کرنا، صرف یہی کہنا ہائے حسین، ہائے حسین کہتے رہنا۔ اور کل صبح سے شام تک فاقہ رکھنا، فاقہ رکھنا تاکہ معلوم ہو کہ حسین کے بچوں پر کیا گزری ہے۔ یہ آداب عاشورہ ہیں، اور آج 9 محرم ہے، آج 9 محرم کو تازوعہ کہتے ہیں۔ آج حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ آ گئے حسین لاش علی اکبر پر، بیٹا ہم آ گئے، بیٹا ہم آ گئے، بیٹا سب کا لاشا لے کے گیا، تیری ماں در خیمہ پر انتظار کر رہی ہے۔ بیٹا مجھ میں قوت نہیں ہے کہ تجھ جیسے 18 برس کے قریب جوان کا لاشا اٹھا سکے، علی اکبر مجھ میں قوت نہیں ہے، بیٹا تو میری مدد کر، بیٹا تو میری مدد کر۔ کہا بابا جیسے آپ کہیں ویسا کہوں گا۔ کہا بیٹے میں تمہاری کمر میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، تم مجھے سہارا دے دینا، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دینا، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں حمایل کرو تاکہ تھوڑا سا مجھے سہارا مل جائے۔ حسین نے پشت علی اکبر پر ہاتھ ڈالا، علی اکبر نے ایک ہاتھ حسین کے گلے میں ڈالا۔ حسین نے کہا بیٹا میں نے کہا تھا دونوں ہاتھ، تم نے ایک ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ اب جو حسین نے دوسرا ہاتھ دیکھا، علی اکبر کا ہاتھ جگر پر تھا، جگر پر تھا۔ جوانوں میں نے تم سے کہا تھا کہ ماتم کرو، ماتم کرو جوانوں، میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں، میرا کلیجہ جوانوں ماتم، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے میرے عزیزوں۔ علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پر تھا، حسین نے لاشا زمین پہ رکھا اور کہا علی اکبر یہ کیا چھپا رہے ہو بیٹا، یہ ہاتھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ کہا بابا کچھ نہیں، کچھ نہیں بابا کچھ نہیں۔ ارے بیٹا ہو تو علی اکبر جیسا ہو، اس وقت بھی بابا کے غم کا خیال ہے کہ کہیں بابا کا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ کہا بابا کچھ نہیں ہے، بابا کچھ نہیں ہے۔ کہا نہیں علی اکبر تجھے میرے حق کی قسم ہاتھ ہٹا دے بیٹا، ہاتھ ہٹا۔ حسین کا جگر چھلنی ہو گیا، اس لیے کہ علی اکبر کے جگر میں سورہ نیزے کی علی اکبر کے جگر سے اتر چکی تھی اور انی ٹوٹ چکی تھی۔ اب حسین نے لاشا رکھ دیا، کہا اب ایسے نہیں، اب ایسے نہیں۔ حسین دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ گئے، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ ٹوٹی ہوئی انی پر رکھا، ٹوٹی ہوئی ہاں میرے نوجوانوں ماتم کرو، ماتم کرو، اسی طرح ماتم کرو، سینہ سر پیٹو، منہ پر ماتم کرو۔ حسین نے پرچی کی ٹوٹی ہوئی انی کو تھاما اور تھام کر ایک بار پرچی کو باہر کھینچا۔ خاموش نہیں تھے حسین، آواز دی یا علی ادرکنے۔ اب جو باہر پرچی کا پل آیا،
علی اکبر کا کلیجہ حضرکم اللہ، علی اکبر کا کلیجہ ساتھ آ گیا۔ رابعہ نے مقتل نے لکھا ہے کہ جو حسین نے یا علی کہا تھا، نہ معلوم نجف والے سے کہہ رہے تھے یا خود علی اکبر سے کہہ رہے تھے یا خود پڑے ہوئے لاشے سے کہہ رہے تھے۔ برچی کا پھل نکلا، ساتھ علی اکبر کا کلیجہ آ گیا۔ علی اکبر کا جگر چھلنی ہو چکا تھا، روح پرواز کر گئی۔ باپ نے بیٹے کی لاشے کو اٹھایا، لاشے کو کاندھے پر ڈالا، لے کر جو چلے چلا نہ گیا، سنبھلا نہ گیا۔ کبھی لڑکھڑا کے بائیں طرف، کبھی دائیں طرف، ڈول ڈول کر حسین جا رہے تھے۔ اور عالم یہ تھا کہ علی اکبر کے دونوں ہاتھ حسین کے سینے کی طرف اور علی اکبر کے قدم پیچھے کی طرف۔ حسین علی اکبر کو لے کے ایسے جا رہے تھے اور علی اکبر کے پاؤں زمین پر خط دیتے ہوئے جا رہے تھے۔ باپ علی اکبر کو لے کر جا رہا ہے۔ گئے ام لیلہ کے خیمے میں لے گئے، لٹا دیا علی اکبر کا لاشا۔ کہا بی بی آؤ، ہم شبیہ رسول کو دیکھ لو۔ تھک گئے ہو کیا؟ ہم شبیہ رسول کو دیکھ لو۔ بیویوں نے آگے گھیرا کیا، بڑا ماتم ہوا، بڑا گریا ہوا، بڑا سینہ و سر پیچھا گیا۔ ایک بار حسین نے دیکھا لیلہ نظر نہیں آ رہی، لیلہ نظر نہیں آ رہی۔ کہا ام لیلہ کہاں ہے؟ گئی زینب تو دیکھا لیلہ اپنے خیمے کے حجرے میں کبھی اس دیوار سے ٹکرا رہی، کبھی اس دیوار سے ٹکرا رہی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے نظر نہیں آ رہا، دروازہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ چاچا تو یہی ختم کر دیتا، بس آخری جملے سننا۔ ایک بار حسین لاش علی اکبر کو مقتل میں لائے، مقتل میں لا کے لٹایا۔ ابھی گریا کر رہے تھے کہ پشت سے آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام۔ حسین نے مڑ کر دیکھا، بھائی تو کون ہے جو اس دشت غربت میں ہمیں سلام کر رہا ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا، مدینے سے آیا ہو، صغرا کا خط لایا ہو۔ صغرا نے علی اکبر کو خط لکھا ہے۔ حسین نے خط کھولا، خط پڑھا، علی اکبر کے سینے پہ رکھ کے کہا، علی اکبر جواب دو، بیت میں سلام۔ یا حسین، عمران شمسی صاحب دعا نہیں کریں گے؟ یا